کوہ طور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ او عظیم واقعہ جب انسان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جب اللہ کی تجلی کے سارے پردے ہٹ گئے، وہ نور جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر گشی طاری ہو گئی۔ وہ کون سا مقام تھا جہاں اس کائنات کے مالک کا ظہور ہوا تھا؟ اس جگہ کی کیا حالت ہوئی؟ وہ جگہ آج کہاں ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جلاوطن کیا گیا تو آپ مدینہ پہنچے، جہاں آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سپورہ سے نکاح کر لیا اور وہی بس گئے۔ مدین میں آپ 10 سال تک مقیم رہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدین اور لوگوں کی یاد شدت سے پریشان کرنے لگی، لہٰذا آپ نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے رخت سفر باندھا اور اس سفر میں آپ کے اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مدین سے مصر کا سفر ایک لمبا سفر تھا اور راستہ بھی خنقے اور بیابانوں سے بڑی تھی۔ سفر کی ایک تاریک رات تھی، ہوا میں خنک تھی اور موسم سرد تھا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور کی جانب بڑھ رہے تھے۔ طور اس راستے میں واقع تھا جو مدین سے مصر کی طرف جاتا ہے۔ جب آپ طور کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو راستے میں پٹک گئے۔ آگ کا بھی کوئی انتظام نہ تھا، ساتھ ہی آپ کے گھر میں غلام اور بکریاں تھیں۔ سردی بڑھتی ہی جا رہی تھی، لہٰذا اس سرد رات میں ہواؤں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں آپ نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی، مگر ناکام ہوئے، کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا بہت زور تھا، اس سے آگ نہیں جل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ سپورہ بھی امید سی تھی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ اس وقت آگ کے ہونے سے ہی روشنی اور گرمی مل سکتی تھی، لہٰذا جب آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو دور آگ جلتی ہوئی روشنی دکھائی دی۔ اس روشنی کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ شاید وہاں کوئی اور مسافر موجود ہے جس نے آگ جلا رکھی ہے، شاید اس سے مدد مل سکے یا ہمیں وہ راستہ ہی بتا دے۔ لہٰذا آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤ جیسے تم تاپ سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے حصول کے لیے چل دیے۔ راستہ نہایت ہی پتریلا اور نشیب و فراز والا تھا۔ آپ نے اسے پار کیا اور غارنما جگہ کی طرف بڑھے جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آگ پوری آب و تاب کے ساتھ بڑھ رہی ہے، لیکن وہ درخت کو راکھ کرنے کی بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ درخت روشنی سے جگمگا اٹھی ہے۔ آگ کے شعلے بڑھ رہے تھے، مگر درخت کی کوئی شاخ بھی نہیں جلتی تھی اور نہ کوئی پتا، نہ کوئی دعا ابھر رہا تھا اور نہ تپش۔ یہ منظر نہایت عجیب و غریب اور آنکھوں کو متاثر کر دینے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیرانی کی حالت میں اس درخت کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ وہ درخت آگ سے مغرب کے دائیں سمت میں تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی اے مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس تو میرے بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے اور آپ کو اللہ نے نبی چن لیا ہے تاکہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فرعون کو اللہ سے ڈرائیں۔ نیز اب سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت خود اللہ رب العزت کے ذمہ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس واقعے پر حیران و پریشان تھے، فوراً بولے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ اسے پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اپنا عصابہ پھینک دیا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر گرتے ہی وہ عصابہ سان بن گیا جو ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پلٹ کر بھاگے اور مڑنے کی ہمت نہ کی۔ فوراً ارشاد باری تعالیٰ ہوا، موسیٰ پلٹ آ، خوف نہ کرو، بالکل محفوظ ہو، اس عصا کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے اس سام کو پکڑا تو وہ پھر وہیں سے عصا بن گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو ایسا نور اور چمک نکلا جو بے مثال تھی۔ لہٰذا یہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور طور سے واپس لوٹے تو کوئی شخص بھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھ نہ پاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہروں اور آنکھوں میں وہ حسن اور نور آ گیا تھا کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی طرف دیکھنے والا آپ کے حسن کی تاب نہ لا پاتا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا لیتے تو اس شخص پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کوہ طور سے واپس آنے کے بعد آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے رب سے کلام کرنے کی سعادت پر کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ مصر کی وادی میں موجود کوہ طور وہ پہاڑ ہے جیسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی تجلی کو اس پہاڑ کی چٹانیں برداشت نہ کر سکی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ گئے۔ اللہ کی تجلی کی وجہ سے یہ پہاڑ آج بالکل بے آب ہو گیا ہے۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کے کوئی پیڑ پودے نہیں اگتے، نہ ہی یہاں کوئی پانی موجود ہے۔ یہ پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو روز دو مختلف درجہ حرارت تبدیل کرتا ہے۔ صبح کے وقت یہ نہایت ہی گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت بالکل ٹھنڈا۔ یہ پہاڑ روز اپنے رنگ میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ اور دن میں بالکل سرمئی دکھائی دیتا ہے۔ آج سندھ کے ٹروئی نامی چرچ کوہ طور کے دامن میں واقع ہے۔ یہ خانقاہ 14 صدی عیسوی میں بنائی گئی تھی۔ خانقاہ کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ جھاڑی جس پر اللہ کی تجلی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا آج تک وہی قائم ہے۔ انتظامیہ نے وہاں لکڑی کی رکاوٹیں بنا کر راستہ بند کر دیا، وہاں لوگوں کا داخل ہونا منع ہے۔ کچھ انسانوں نے اس جھاڑی کو مختلف علاقوں میں کاشت کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہی۔ یہ جھاڑی دنیا کے کسی حصے میں بھی کاشت نہیں کی جا سکتی۔ آخر کار اس جھاڑی کی ایک قدم کہیں دور بو دی گئی، وہاں پودا نکل آیا۔ سائنسدانوں نے اس جھاڑی کو معجزہ تسلیم کیا۔ بہرحال اس واقعے میں بہت ساری پوشیدہ پیغام موجود ہیں، جن میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اتنے عظیم اور سخت پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر سرما ہو گیا، لیکن ایمان والوں کا دل اللہ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہ مسلمانوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کو ہم اپنے دلوں میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ دل اتنا عظیم و بابرکت ہے کہ جیسے دیکھ کر فرشتے بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ یہ پھٹ جاتا اور دب جاتا۔